अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दूसरे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े ज़बरदस्त हैं। ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला था, ख़ास तौर पे हमारी फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए। जब तक हम इंसेंटिवाइज़ नहीं ना करते बच्चों को कि वो अच्छे तरीके से कॉलेज जा सके, तब तक बच्चे का फिर दिल नहीं लगता। तो फिर ये बसें जो हैं ये भी शुरू की गई और बड़ी ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं जिसमें जो हमारी ख़वातीन जो बच्चियाँ हैं वो जाके कॉलेजेस में पढ़ती हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स आज इनके ऊपर बात करते हैं हम राना सिकंदर हयात साहब से। सर, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 30,000 है सर स्कॉलरशिप्स जो अभी देने जा रहे हैं। What is the kind of impact that these scholarships will make on these students, और फिर कितना को ज़बरदस्त contribute करेंगे हमारी इकोनॉमी में जब ये बच्चे जाएंगे जॉब सेक्टर के अंदर? Sir, you've been a student in your life as well. I've been very fortunate कि मुझे बड़ी अच्छी तालीम मिली और मैं समझता हूँ कि मुझे ट्रांसफॉर्म करने में इस एजुकेशन का बड़ा हाथ था। बट उस बच्चे का ख्वाब कौन पूरा करेगा जो मुल्तान के गाँव में रहते हैं? वो कहाँ जाए राजन नूर की बच्ची जो डॉक्टर बनना चाहती है? वो कहाँ जाए भावन नगर की यंग बच्ची जो है जिसका ख्वाब है कि वो लम्स में पढ़ाई करे, या फास्ट में या नस्ट में या गवर्नमेंट कॉलेज में या पंजाब यूनिवर्सिटी में। सो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है, बिकॉज और मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि पहली दफ़ा लार्जेस्ट एवर प्रोग्राम ऑफ स्कॉलरशिप्स इन द हिस्ट्री एंड सो वेल डिज़ाइंड। सो 68 डिसिप्लिन्स कौन से हैं जिनमें हमने अलाउ की स्कॉलरशिप? इनकी 2050 तक डिमांड पूरी दुनिया में नहीं। Okay. So you'll be amazed to know that maximum participation is on the trends that we know: AI, sustainability, degrees in assessment, in finance, in sciences. इस तरह के बच्चे जो डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं, उन सब को हमने अप्लाई करने का मौका दिया। 70,000 के करीब एप्लीकेशंस थी। 3 लाख तक मंथली इनकम जिन फैमिलीज़ की उनके बच्चों को हमने अलाउ किया, बिकॉज मल्टीपल सिबलिंग्स जब हों तो 1, 2, 3 बच्चों की फ़ीस देना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे पास कुछ बच्चे आए और उन्होंने कहा कि सर हमने तो स्कॉलरशिप में वैसे ही अप्लाई किया कि हमें कौन सा मिल गई। अच्छा। बट जब हमें मिल गई, हम लाहौर आ गए, हमारा ख्वाब पूरा हो गया। अब हमारे पास मेस के अखराजात भी मतलब 2, 3, 4 हज़ार रुपये में। सो वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जिनमें ड्राइव है, मैंने उनसे इनके मार्क्स पूछे, उन्होंने कहा 94%, 92%। अगर उन्हें एक्सेस टू हायर एजुकेशन नहीं है, और फिर ये भी चीफ मिनिस्टर का एक बड़ा वरीइंग फैक्टर था कि बांग्लादेश में एक्सेस टू हायर एजुकेशन लिटरली 15, 16, 17%, 20%, 18%, इंडिया में मोर देन 30 और क्लोज टू 30, और हम बैठे हैं अभी 9%, 10%, 11%। सो उससे इंक्रीज़ करना। 1 मिलियन बच्चा एग्ज़ाम देता है मैट्रिक का, पर हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में आ रहा है 1 लाख। सो वाई इज़ इन दैट कन्वर्जन हैपनिंग? और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पहली दफ़ा, सो मेरिटोरियस को हर कोई देता है, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों का ख्वाब पूरा करना उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ से। और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वन इनिशिएटिव, दिस इज़ रियली एब्सोल्युटली सर। ये जो बच्चियों को आप ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, मैंने वो बसेस देखी हैं। इस दफ़ा सीएम साहिबा ख़ुद भी फर्स्ट एवर विमेन चीफ मिनिस्टर पंजाब की, ख़वातीन पे उनका फोकस भी ज़्यादा है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा होगा। सर इस हवाले से थोड़ा सा सर देखें, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मेरे पास पत्तों की में एस्पायर कॉलेज है और मेरे पास वहाँ से मैं आई बिन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एज अ वॉलंटियर फॉर द पास्ट 10 years, और मुझे ये पता है कि उनकी 35,000 सेमेस्टर की फ़ीस है और 30,000 उनकी ट्रांसपोर्ट की फ़ीस है। तो एक माँ बाप के लिए पहले बच्ची या बच्चे को पढ़ाना मुश्किल, और अगर उसने उस फ़ी का बंदोबस्त कर लिया कुछ बेच के, फाके करके, मुश्किलें बर्दाश्त करके, तो आपने फिर दोबारा उसे ट्रांसपोर्ट के उस इशू के अंदर डाल दिया कि आप ट्रांसपोर्ट के भी उतने ही पैसे दें। तो इस वजह से, और फिर कहाँ पे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो उन तहसील्स को चूज़ किया गया जहाँ पे ऑलरेडी ये बसेस नहीं हैं, एज अपोज टू जो पहले होता था कि एक तहसील में 4 बसेज हैं और एक में बिल्कुल नहीं। सो एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर फीमेल्स एंड लेटर ऑन मेल्स, जहाँ पे रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी है, जहाँ पे डिमांड है उन बसेस की, जहाँ पे वो बसेस एग्जिस्ट नहीं करती। और साथ ही साथ यू फॉरगॉटन द स्कूटी स्कीम। सो द फर्स्ट टाइम एवर फीमेल्स are getting scooties, male boys are also getting their motorbikes, so that access to higher education is improving through that as well. Excellent. So these two components bringing together, I think they're transforming into really big projects, because अब जो हम सोच रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, आपने देखा परसों कहा भी कि अल्लाह ताला मुझे और वसाइल दे
تو ہم اسے ایکسپینڈ کر سکیں. جب تک ہم ٹاپ یونیورسٹیز سے ٹاپ ڈسپلنز میں, تو ایک تو یونیورسٹی ٹاپ میں بھیج دیا, دوسرا ڈسپلن آپ کی مرضی کا کہ یہ پڑھ. آج ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ کم اور نرسز کی زیادہ ہو رہی ہے. آج سی ایس کی بیسک ڈگری بہت ضروری ہے, یس, بٹ شاید ڈیٹا انالسٹ, ڈیٹا انجینئر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. آج دنیا کے اندر چپ مینوفیکچرنگ کی ڈیمانڈ آ رہی ہے, اسیسمنٹ کے ایکسپرٹس چاہیے, سسٹینیبلٹی کی ڈگریز چاہیے. سو وہ چیزیں جو آپ کو کل کو بیچلرز کرنے کے بعد پھر چیف منسٹر پنجاب کے پاس جاب کے لیے نہ جانا پڑے, کو اکوپ کریں, انیبل کریں, بائی دا ٹائم یو گریجویٹ یو آلریڈی ہیو اے جاب آفر, اینڈ انشاءاللہ دے ول. انشاءاللہ. سر لاہور کے بچوں کو دودھ کیوں نہیں مل رہا؟ ساؤتھ پہ آپ کا اتنا فوکس کیوں ہے سر؟ ساؤتھ تو بڑا ہمارا نگلیکٹڈ سا ایریا ہوتا تھا, اس دفعہ آپ نے ساؤتھ کے اوپر بڑا کام کیا. سر یہ بھی چیف منسٹر کا ڈیسیجن تھا کہ میل نیوٹریشن جو ہے وہ ان کے ٹاپ ڈسٹرکٹس لے کے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں لاہور سے سی ایم ہوں, اس وجہ سے لاہور کو نہیں ملنا چاہیے, اس وجہ سے ملنا چاہیے کہ یہ ڈیٹا میں کدھر اسٹینڈ کرتا ہے. میں قصور سے منسٹر تھا, تو انہوں نے کہا تم اپنے ڈسٹرکٹ بھی نہیں لے کے جاؤ گے. جو 3 اضلاع جہاں پہ میل نیوٹریشن سب سے زیادہ, سو ڈی جی خان, راجن پور, مظفر گڑھ, اور لٹرلی یار ہائی 40s. تو اگر آپ سوچیں کہ ہردوار آئی وینٹ دیر, تو مجھے چیف منسٹر کہنے لگی کہ سکندر یہ ملک پیک, بیکاز یو ٹیئر اٹ اینڈ یو یوز منیمم پلاسٹک, ہم نے وہ اسٹرا بھی اس میں نہیں رکھا, تو یہ بچے پی لیں. وائل وی ور ہیونگ دیٹ کانورسیشن, بچوں نے دودھ کھولا اینڈ دے کٹ اٹ ڈاؤن. آئی واز امیزڈ, the chief minister was looking like this. چیف منسٹر پنجاب نے جب ان بچوں سے اور بچیوں سے پوچھا ایکچولی کہ آپ نے ناشتہ کیا, تو آنیسٹلی 90% آف دا کلاس سیڈ نو. بٹ دین کمز ان مائی پوائنٹ, اگر بچہ رات سے بھوکا ہے, اسکول جا بھی رہے, تو لرننگ آؤٹ کمس کیا ہوں. بٹ دوسرا میل نیوٹریشن, بیکاز آئی تھنک میرا یہ خیال ہے کہ یہ اسکالرشپ اسکیم اور میل نیوٹریشن یہ پہلی دفعہ اس لیے اتنے میسو لیول پہ آئی ہیں کہ ایک ماں چیف منسٹر, مدر نوز ویئر دی سفرنگز آر. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, اور بڑا میسو بجٹ چاہیے. لیکن اسکیلنگ اٹ اپ اکراس پنجاب, اور الحمدللہ ان 3 اضلاع میں ابھی تک 70,000 کے قریب آؤٹ آف اسکول چلڈرن انرول کر چکے ہیں, اور اسکول میں اٹینڈنس 60 سے 90s میں چلی گئی. روز بچہ اسکول آتا ہے کہ مجھے نیوٹریشن ملے گی تو میں تو جاؤں گا. سو اگر آپ فگرز میں ڈیوائڈ کریں, 25,000 اسٹوڈنٹس پر ڈسٹرکٹ اگر انرولمنٹ 3 مہینے میں ہوئی ہے, آپ 3 مہینے کے فگرز بھی دیکھ لیں, تو اگر آپ پنجاب کے 40 اضلاع یا 38 اضلاع میں جائیں گے تو 1 ملین کے قریب بچے آپ نے ایک انیشیٹو سے انرول کر لیے, جو آپ کے لیے 76 سال سے درد سر بنا ہوا ہے. پوری دنیا میں جتنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, ان کا 10واں حصہ صرف پاکستان ہے. اٹ از دیٹ ورینگ. سر جتنی کتاب امپورٹنٹ ہے اتنا ہی آج کے دور میں لیپ ٹاپ امپورٹنٹ ہے, تو کب سر آپ بچوں کو دینے جا رہے ہیں یہ لیپ ٹاپ؟ کمنٹ ٹو دا کتاب, کریکلم ریفارمز بہت اچھے کر رہے ہیں, اور بچوں کو کوڈنگ پائتھون سکھا رہے ہیں. گوگل کے ساتھ اسکولز میں سی ایس فرسٹ لے کے آ رہے ہیں, جیمنا اکیڈمی, ڈیمانڈ ڈریون یعنی کورسز اور انوویٹیو کورسز. بٹ لیپ ٹاپ بہت ضروری ہے. سو آئی وینٹ ٹو آل آف دی یونیورسٹیز, اور میں ان بچوں سے پوچھتا تھا, اور مجھے یہ یاد ہے کہ when I went to my university, تو میرا لیپ ٹاپ آج تک میرے پاس پڑا ہوں. I don't use it, I have another one, but just that emotional attachment to it and how it enabled me. وہ 4 سال کی میموریز, لیٹ نائٹ تک ایسیز, اسائنمنٹس, چیزیں میں سمجھتا ہوں. اور پھر آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں اور اس مہنگائی کے دور میں, جہاں پہ گیجٹس خریدنا مشکل ہے, اور جہاں پہ دنیا آئی ٹی کی ٹرانسفارمیشن اور ایولیوشن اور انوویشن کر رہی ہے گلوبل ورلڈ میں, اور آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس ٹرینڈ شو کر رہی ہیں, بچوں کا انٹرسٹ وہاں جا رہا ہے. سو آئی تھنک یہ بھی بڑا ویل کنسیوڈ پلان ہے, اور ہم نے الحمدللہ ٹاپ ریٹس کے اوپر جو لیپ ٹاپس ہیں وہ پریکیور کیے ہیں, ٹاپ کی مشین خرید کے دی ہے, اور لیٹسٹ i7 جو لیپ ٹاپس ہیں وہ بچوں کو دیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وی اسٹارٹنگ ان جنوری. پرفیکٹ سر. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک بہت زیادہ پروپیگنڈا مین اسٹریم میڈیا پہ شروع ہو گیا کہ جی اسکولس کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, بیچ دیا جا رہا ہے سرکاری اسکولوں کو. کتنی حقیقت ہے سر اس کے اندر؟ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کر دیں ویورز کو کہ ایکچولی کیا ماڈل ہے جو آپ یہاں. سر یہ ایکچولی ایک اور چیف منسٹر کا بڑا فلیگ شپ انیشیٹو ہے. تو ہم نے اسکول آؤٹ سورسنگ کا ماڈل یہ ہے کہ وہ اسکولس جن کی انرولمنٹ 100 سے نیچے اور کئی دہائیاں ہوں گی, اور وہاں پہ ٹیچرز جو ہیں وہ ہیں تو تب بھی انرولمنٹ کم, وہ نہیں ہیں تو تب بھی کم. اور وہ اسکولز جہاں پہ انہیں نان پرفارمنگ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو انرولمنٹ نہیں بڑھ سکی, اور دوسرا اگر 550 اسکولز ایسے ہیں جہاں پہ ٹیچرز تھے ہی نہیں. اوکے. تو ہم نے ان اسکولز کے کیا یہ, وہ اسکولز گورنمنٹ کی ملکیت ہیں,
ان میں ہم نے صرف ایک چینج کیا کہ ہم نے وہاں پہ سرکاری ٹیچر کو ریکویسٹ کر کے جس اسکول میں نیئرسٹ شارٹیج تھی وہاں بھیجا, اور اسی گاؤں کے یا اسی یونین کاؤنسل کے کسی نوجوان کو, کسی انڈیویجول کو جو تعلیم کا جذبہ رکھتا ہو, تو 3 نوجوان مل کے اسکول اپلائی کر سکتے ہیں, 3 بہن بھائی, 3 کزن, 3 دوست یار, ینگ آنٹرپرینورز کی کیٹیگری. پر چائلڈ سبسڈی تھی 600 روپے. سو گورنمنٹ اب 1500 سے 1800 روپے پر مہینہ پر چائلڈ انہیں دے رہی ہے, اور اس کے بڑے میسو ریزلٹس آ رہے ہیں. ایک تو آپ کی جو نمبر آف ٹیچرز ہے وہ انکریز کر گیا, دوسرا آپ کی انرولمنٹ بڑھ گئی, تیسرا انوویشن سے اسکولس چل رہے ہیں جس میں ایڈ ٹیک اسکولس بھی شامل ہیں. بڑے سمپل سے فگرز دیتا ہوں, 5800 اسکولس جو ہم نے پہلے فیز میں آؤٹ سورس کیے, ان میں جو انرول اسٹوڈنٹس تھے ان کی جینوئن تعداد تھی کوئی 2.5 لاکھ, اور وہ کئی دہائیوں سے یہاں پھنسے ہوئے تھے. اور ہر سال جو دنیا کا بینچ مارک ہے اس میں آپ انرولمنٹ انکریز ٹارگٹ سیٹ کرتے ہو 5%, وہ بھی اچیو نہیں ہو رہا تھا. بٹ 2 مہینے میں وہ بچوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ میں چلی. اور سارے پنجاب کی دیکھنے والوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اسکول گورنمنٹ کی ملکیت ہیں, وہ اسکول آپ لوگوں کی ملکیت ہیں, وہ اسکولس چیک بھی ہم کر رہے ہیں, وہاں کتابیں بھی فری ہیں, وہاں پہ جن ضلعوں میں نیوٹریشن پروگرام ہے نیوٹریشن بھی مل رہی ہے, انہیں ہمارے اے ای اوز ڈی اوز ڈیپوٹی ریگولرلی دیکھ بھی رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ سکندر وہاں استاد محترم تھے, سکندر سے انرولمنٹ نہیں بڑھی, یا جو بھی ایشوز تھے سکندر کے, سکندر کی جگہ وہاں پہ ہم نے قاسم کو اسکول دے دی ہے. اور جب قاسم کو دیا ہے تو ہم نے پر چائلڈ سبسڈی کے ماڈل بھی دیے کہ ٹیچرز بھی قاسم رکھے, اسکول بھی قاسم چلائے. قاسم ایک پڑھا لکھا ینگ نوجوان ہے, اس نے ماسٹرز کیا تھا, اس نے اپنے گاؤں سے 2 اور اپنے دوست ساتھ میں لائے, لیٹ سے ان کا نام ہے حمزہ اور خضر, تو تینوں نے مل کے اسکول لیا اور تینوں نے وہ مل کے اسکول چلایا. اب میرے گاؤں کا ایک اسکول ہے لمبے ماتم, اسکول کا نام ہے, 31 اسٹوڈنٹس تھے 2 مہینے پہلے, آج الحمدللہ 250 اسٹوڈنٹس ہیں. اور وہ اسکول, وہ سب آبادی کے لوگ, وہاں کے پیرنٹس, میں نے سب سے فیڈ بیک لیے, بچوں کا دل کرتا ہے وہ اسکول جائیں. ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, لیسن پلانس بن رہے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ ہم سرکاری اسکولوں میں بھی کانسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہم انہیں بھی بہت زیادہ امپروو کریں, بٹ یہ بھی سرکاری اسکول ہیں. سو یہ کہنا کہ یہ پرائیویٹائز ہو رہے ہیں, یہ کہنا یہ بیچ دیے جا رہے ہیں, یہ فالس فینومنا ہے. وہ بھی سرکاری اسکول ہیں اور الحمدللہ معیاری اسکول بن رہے ہیں. ایکسلنٹ جی, یہ تو ون ون سچویشن ہے, کیونکہ آبویسلی پرائیویٹ سیکٹر انوالو ہو گیا ہے اس کے اندر, تو وہ تو ظاہر ہے پوری کوشش کریں گے کہ بچوں کو اسکول میں لے کے آئیں, اور امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, ریونیو جنریشن ہو رہی ہے, اور الٹیمیٹلی ہمارا ٹارگیٹ پورا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں, جو بہت بڑا مسئلہ تھا. اسکول انرولمنٹ ڈرائیو مجھے پتا ہے کہ آج سے نہیں 70 سال سے ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں بچے اسکول میں جائیں, بٹ بچوں کو اسکول میں وہ فیسلٹی نہیں ملتی تھی. تو اب بچوں کو معیاری تعلیم بھی مل رہی ہے, بچوں کو اسکالرشپس بھی مل رہی ہیں, بچوں کو دودھ بھی مل رہا ہے, ہمارے بچوں کو انشاءاللہ لیپ ٹاپ بھی ملنے جا رہے ہیں, ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو بائکس بھی مل رہی ہیں اور ای بائکس بھی مل رہی ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از دا باٹم لائن. ہمارے